बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं स्कूल जो हैं वो बाकायदगी से खुल चुके हैं और स्टूडेंट्स आज स्कूल गए हैं और काफ़ी अरसे बाद गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी नज़र आ रहे हैं, तो स्कूलों की रौनकें बहाल होना बिलाशुबा खुशाइंद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोविड इज़ वेरी मच देयर, आप लोग किस तरह से एहतियात के साथ स्कूल जा रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, कुछ स्टूडेंट्स की है, लेकिन बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जितना अरसा हमने कोरोना के साथ स्पेंड कर लिया है, छोटे बच्चों को भी आदत हो चुकी है और उन्हें भी पता चल चुका है कि SOPs एक्चुअली हैं क्या। तो आई होप कि स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे होंगे वो SOPs को फॉलो भी कर रहे होंगे। स्कूल्स की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या किस तरह से इंतजामात किए गए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं स्कूल्स में आज किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, इंतजामात कैसे हैं, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को वेलकम किया जा रहा है। जुनेद रियाज हमारे रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जुनेद, बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप इंतजामात, बच्चे जो आ रहे हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं और स्कूल इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से अपने बच्चों को वेलकम कर रहे हैं? जी यकीनन SOPs का तो 100% जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने में आई है। किसी भी बच्चे को बगैर मास्क के तालीमी इदारों में आने की इजाज़त नहीं दी गई और स्कूल के गेट के ऊपर जो है एक तो बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया और दूसरा उनके हैंड सैनिटाइज़ करने के बाद बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दी गई। और बच्चे जो हैं वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड थे, तो उनको आदत हो चुकी है इन तमाम चीज़ों की, तो वो किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो स्कूल इंतज़ामिया को पेश नहीं आई। लेकिन एक तरफ गर्मी जो है वो अपना जो है वो ज़ोर दिखा रही है और बच्चे जो हैं वो छोटी क्लासेस में जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इन दिनों में 1 जून से तो छुट्टियां गर्मी की शुरू हो जाती हैं और इस बार जो है वो क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज 7 जून है, तो ये सूरत हाल दरपेश आ रही है। इस पर वालिदैन ने भी तशवीश का इज़हार किया कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कम से कम जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 7 से 10 बजे रखी जाए, लेकिन पब्लिक स्कूलों में टाइमिंग 8 से 1 बजे तक की रखी गई है, जो कि दोपहर के वक्त शदीद गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से वालिदैन ने तशवीश का इज़हार किया कि बच्चों को जल्दी ही छुट्टी दे दी जाए। यकीनन बच्चों ने प्रिपरेशन करनी है अपने सालाना इम्तिहानात की, लेकिन इसके बावजूद जो टाइमिंग है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि टाइमिंग फौरी तौर पर कम की जाए ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और छोटे बच्चे जो हैं वो बीमार ना हो जाएं। जी अच्छा जुनेद, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, ऑल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी कितनी रखी गई है, सिर्फ 50% स्टूडेंट को क्या बुलाया गया है और फिर साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी? ऑनलाइन क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं, वो शेड्यूल ख़त्म हो चुके हैं। अब जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहेगी और असातिज़ा की रहनुमाई में बच्चे पढ़ सकेंगे। 50% बच्चे एक रोज़ आएंगे, 50% दूसरे रोज़ आएंगे। लगातार 2 रोज़ जो है वो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि कोरोना SOPs में ये शामिल है कि बच्चों को एक दिन रेस्ट दिया जाएगा और 6 रोज़ क्लासेस जारी रहेंगी। और जैसा कि पहले सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो अब सैटरडे ऑफ नहीं होगा, क्योंकि उस तरीके से जो है वो बच्चों को स्कूल बुलाने में, क्योंकि एक रोज़ बच्चे ने आना तो दूसरे दिन छुट्टी होगी, तो इस तरह 6 रोज़ जो है क्लासेस होंगी। इससे कबल पंजाब से हटकर जो है वो 4 रोज़ क्लासेस का कहा गया था, जिस पर यह था कि 2 दिन ही बच्चे स्कूल आ रहे थे और वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब पंजाब हुकूमत ने 6 रोज़ बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाज़त दे दी और क्योंकि कोरोना की शरह भी जो है अब 2% से कम हो गया, तो वो उस तरीके से जो कोरोना है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आज से 2 महीने पहले कोरोना की शरह बहुत ज़्यादा थी, 5% से ज़्यादा थी, तो वहाँ पर तमाम अज़ला में तालीमी सरगर्मियों को रोक दिया गया था। तो अब जो है ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, हमारे साथ मौजूद थे और स्कूल्स के हालात तो खासे हमें बेहतर भी नज़र आ रहे हैं, अच्छे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी खासे समझदार रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने किस तरह से तैयारी कर रखी है ये हम जानते हैं। इमरान यूनुस मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है कोविड के बाद, अब जब स्टूडेंट्स वापस आए हैं तो किस तरह से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, स्टूडेंट्स क्या खुश नज़र आ रहे हैं?
स्टूडेंट्स की खुशी के हवाले से है ना आप बात कर रही हैं, तो लिटरली स्टूडेंट्स की खुशी तो छोड़े, मुझे बहुत खुशी हुई है। एक अरसे बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं और तलबा तालिबात जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और जो प्रोफेसर्स हैं, साथी हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा से तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। कोरोना वबा में बेहतरी और NCOC की हिदायत के बाद जो है वो शहर भर की तमाम जो जामियात हैं वो खुल चुकी हैं, उनमें जो तदरीसी अमल है वो शुरू हो चुके हैं, क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ख़त्म करके ऑन कैंपस क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तलबा तालिबात को जो सफरी सहूलत की फराहमी होती थी, जो ट्रांसपोर्ट फराहम की जाती थी, उसकी भी आज से बहाली जो है वो शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत कदीमी और बड़ी तालीमी दरसगाह है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे, सर कोरोना वबा में आपने यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें, यूनिवर्सिटी ने तलबा तालिबात को जो है वो फीस में भी रियायत दी, लेकिन कोरोना वबा के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट जो हैं तालीमी नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी। कुछ ये जो ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, इवन आज से हमने फ़िज़िकल क्लासेस को शुरू किया है। आपका ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो यूनिवर्सिटी की रौनकें हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वो तलबा और तालबात की वजह से हैं। आज हम खुश हैं कि हमारे बच्चे वापस आ गए और अल्लाह का शुक्र है कि आज से हमारा पढ़ाई का जो सिलसिला है फ़िज़िकल क्लासेस का, फ़ेस टू फेस क्लासेस का शुरू हो चुका है। इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस जो थी टीचिंग साइड वो बिल्कुल क्लोज़ कर दी है, फ़िज़िकल क्लासेस शुरू की हैं। अलबत्ता जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कुछ डिपार्टमेंट्स में हो रहे थे, आज इस हफ्ते ये मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बच्चे यहाँ पे आके कर सकेंगे। हमने सेकंड सेमेस्टर को जो ऑन गोइंग, जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जो लास्ट हुआ है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल किया जाए, उसको उस ग्रे एरिया को फिल किया जाए। तो इसलिए हमने जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर में जो इस वक्त हैं, MA MSc के, BS ऑनर्स प्रोग्राम के, MPhil और PhD के, हमने सबको यहाँ पे बुला लिया है। इसके अलावा क्योंकि 8th सेमेस्टर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब फील्ड में जाना है, तो उनको भी हमने बुला लिया है। जो चौथा और छठा सेमेस्टर है, जो दरमियान वाले बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है, उनको हमने, उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो गए लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हम यहाँ पे उनको करवाएंगे। तो वो जो ग्रे एरियाज़ हैं वो हम पहले उनका कंप्लीट करवाएंगे। कंपनसेटरी क्लासेस हैं या प्रैक्टिकल वर्क है वो मुकम्मल करने के बाद उनका फिर असेसमेंट हो जाएगा। चले सर, उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल जो है वो मज़ीद बेहतर हो। और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म करके ऑन कैंपस क्लासेस शुरू की गई हैं, वहाँ पर असातिज़ा तलबा तालिबात को ये भी हिदायत जारी की जा रही हैं अभी भी कि वो कोरोना SOPs पर। आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में इंतजामात कैसे हैं और किस तरह से प्लान किया गया है स्टूडेंट्स की क्लासेस के हवाले से, वो हमें इमरान ने खासी डिटेल में बता दिया है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज है जी, आप सभी लोग जानते हैं 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? ऑब्वियसली इस दिन से जुड़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती होंगी जो कि हमारी गवर्नमेंट को भी निभानी है, हमें निभानी है। और सबसे बड़ा मसला आज हमारा जो है सेहतमंद ग़िज़ा है। बहुत सारे लोग परेशान इस वजह से हैं कि जी ग़िज़ा जो है वो उनको मतवाज़न उस तरह से मैसर नहीं है। सेहतमंद ग़िज़ा आप मार्केटों में चले जाएँ, बाज़ारों में चले जाएँ, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो फराहम नहीं हो रही। अब इसको यकीनी बनाने के लिए आज के दिन को मनाने का मकसद असल में क्या है, लोगों में शऊर हम किस तरह से बेदार कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। DG फूड अथॉरिटी हमारे साथ होंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताकर गई थी कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। ये दिन क्या है, कब से इसको मनाना शुरू किया गया, इसको मनाने का मकसद क्या था और फिर किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि हमारे लोग जो कि अपनी वर्क प्लेस पे मौजूद हैं, बाहर कहीं होते हैं और जब उन्होंने खाना खाना है तो उन्हें जो खाना मैसर है वो ग़िज़ा सेहतमंद है या नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग बीमार इस वजह से हो रहे हैं कि पीने का साफ पानी मैसर नहीं है।
तो फिर खाना तो दूर की बात रह जाती है। तो किस तरह से इन चीज़ों को यकीनी बनाया जा रहा है? हमारे साथ DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसराना साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ऑल वेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज के दिन की अहमियत क्या है, क्यों मनाया जाता है ये दिन? ग्लोबलाइज वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो हमेशा से ये बहस जारी रही अक़वाम मुत्तहिदा में भी और तमाम इंटरनेशनल नेशंस में कि हर इंसान का खुराक पे एक बुनियादी हक है और उसके पास खुराक की फराहमी जो है वो तमाम इंसानियत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन फूड सेफ्टी के हवाले से पहले कोई इतनी ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं होती थी। 2018 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है जो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी को भी उन्होंने हाईलाइट किया और 2018 में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 7 जून को हम फूड सेफ्टी डे के तौर पे मनाएंगे। तो तब से हम हर साल अब 7 जून को फूड सेफ्टी डे के तौर पे मनाते हैं और मकसद इसका ये होता है कि तमाम अक़वाम आलम को और इंसानियत को ये बावर कराना कि फूड सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, वेबिनार्स होते हैं, डिबेट होती है कि किस तरह से इंडस्ट्री को कंप्लाइंट किया जाए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे और किस तरह से जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट है फूड की उसके साथ साथ उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। फूड स्टैंडर्ड जो एक्चुअली हैं उनको मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर अगर हम स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से जगह जगह आपको ठेले भी नज़र आ रहे हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, आप बड़ी जगहों पे जाके चेक एंड बैलेंस रख लेंगे, कार्रवाइयाँ कर लेंगे। ऑल दो उधर भी बहुत सारे सेहत दुश्मन अनासर होते हैं, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं हर जगह हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी जहाँ पर होती है कि आप आसानी से जाके कहीं किसी रेडी से खाना खा लें, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जब जो भी हो वो हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है उसको हम फैसिलिटेट करें। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा उनकी कोशिश होती है। तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने भी प्राइम मिनिस्टर और CM का VN जैसे एहसास प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए। तो उसी से रिलेटेड हमने एक अब इसको, क्योंकि ये इस तरह का तबका है जो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली अपना शाम की रोटी कमा के जाते हैं, तो हमने इनको एक इंसेंटिवाइज करके इस रेगुलेटरी सिस्टम में लाने की कोशिश की है, एक एफर्ट की है। हम इसमें ला रहे हैं एक हमारी जो मॉडल फूड स्टॉल है वो हम स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरे लाहौर में हम पायलट करेंगे उसको इंशाल्लाह। और लाहौर में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस वक्त हमारा आइडेंटिफिकेशन का और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बंदा है जिसके पास फुट फ्लो एक रीज़नेबल हद तक है और लेकिन उसकी रेडी या उसका जो फूड स्टॉल है वो उसकी क्वालिटी या उसकी सफाई जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो उन लोगों को हम स्पॉन्सर्ड फूड कार्ट्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि अपने फूड को क्वालिटी उसकी मेंटेन कर सके और अब पब्लिक को वो क्वालिटी फूड अवेलेबल हो सके। सही, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो साफ़ पानी की फराहमी बना है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है, हॉस्पिटल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके मुताबिक हेपेटाइटिस के फैलाव की सबसे बड़ी वजह जो है एक गैर मयारी खाना और साफ़ पानी की फराहमी ना होना। इस पे मेरे ख्याल से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हैं जिनको अगर हम फोकस कर लें तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनकी सेहत बहुत बेहतर हो सकती है और वो बीमारियों से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। हमारे अस्पतालों पे ये जो पब्लिक का लोड है वो कम हो सकता है। पानी, दूध और ऑयल। पानी की आपने बात की, पानी में लाहौर के अगर मैं आपको फिगर्स आपसे शेयर करता जाऊँ तो लाहौर में 2017 में जब हमने सर्वे कंडक्ट किया था, हम रेगुलर हमारा फीचर है कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जो वासा के हैं उनको भी इंक्लूड करके तमाम सैम्पलिंग करते हैं पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में करते हैं पानी की सैम्पलिंग। तो जो 2017 में जो डेटा आया था उसके मुताबिक 57% जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे वहाँ पे पानी की क्वालिटी ठीक नहीं थी, मतलब उनके सैंपल्स फेल हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का जो था उसमें ये फिगर 30 से भी नीचे आ चुका है, 30% से भी। तो एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चल रहा है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जाहिर है पब्लिक में अवेयरनेस भी ज़रूरी है, साथ इंस्टीट्यूशंस को भी अवेयर करना ज़रूरी है। लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं थे इस पर। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का बेसिकली यही पर्पज़ है कि अवाम को और फूड बिजनेसेस को
ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाए, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पे बताया जाए और उनको आगाह किया जाए ताकि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें। सही जी। अब ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस खाने का इंतखाब कर रहे हैं, आवाम की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमने आवाम में भी शऊर बेदार करना है। तो स्टैंडर्ड फूड के जो हैं वो क्या समझते हैं आप, जब भी आप जो लोग बाहर जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हम नहीं देखते, सिर्फ समटाइम कुछ लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, सफाई सुथराई का अमल कितना मैटर करता है? पब्लिक में हमारे जब दो मेजर जो इश्यूज नज़र आते हैं, वो एक तो आपकी चॉइसेस जो है, चॉइसेस ऑफ फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे फूड सेफ्टी के इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के भी इश्यूज उसके साथ ही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पब्लिक से आज के दिन के हवाले से कि आपको न्यूट्रिशियस फूड की चॉइस करनी चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल सोर्सेज से जो ग़िज़ा आई है उसको वो अपनाएं। एक बहुत बड़ा मसला ग़िज़ाई किल्लत है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे दूर दराज एरियाज जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ग़िज़ा की किल्लत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। जी, इस पे 42% जो हमारे बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। ग़िज़ाई किल्लत का बड़ा मेजर इशू है। इसमें गवर्नमेंट ने फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी की एडिशनल क्वांटिटी डाल के उसको कवर किया जा रहा है ताकि वो ग़िज़ाई किल्लत को कवर किया जा सके। वीट में फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इस स्टंटेड ग्रोथ को और न्यूट्रिशन की जो किल्लत है उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी और पब्लिक को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने कौन सी ग़िज़ा खानी है, कौन सी नहीं खानी, उस वक्त तक ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रूटफुल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप अपने लिए किस किस्म की खुराक का इंतखाब कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आया वो सेहतमंद आपके लिए है भी या नहीं। जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसको खुद सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। मैसेज आज के दिन की मुनासबत से कोई देना चाहें? जी, जैसा मैंने पहले बात की कि दो इश्यूज़ हैं हमारे जो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से। एक तो हमें अपनी ग़िज़ा में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्रेफर करना चाहिए हमेशा। बच्चों में ख़ास तौर पे जो ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा अब चले गए हैं, जो फूड की जैसे जैसे ग्रोइंग डिमांड है इंटरनेशनली है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ने जहाँ फैसिलिटेट किया प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को और प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, वहीं पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया आपकी फूड क्वालिटी पे। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हैं जो हेल्थ हैज़र्ड क्रिएट करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप नेचुरल फूड पे जाएँ और नेचुरल खुराक को जितना अपना सकते हैं वो कोशिश करें। जी, जितना आप नेचर के करीब होंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। है क्या मतवाज़न ग़िज़ा क्या है, और फिर बहुत सारे लोग जो कि फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, और हम लोग अक्सर अब ये देख रहे हैं कि एक रिवायत बनती जा रही है कि आप खाना प्रिजर्व करके रख रहे हैं, फ्रीज़र में आपने खाना बना के रख दिया, बाहर से आप खाना बनाया ख़रीद के खा रहे हैं। क्या नुकसान है इसका, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात हैं ज़ैनब गोंदल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फूड सेफ्टी मुझे बताइएगा, ये दिन जो हम मना रहे हैं क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है? फूड सेफ्टी का बेसिकली मतलब होता है खाना महफूज करना। खाना महफूज करने का मतलब हम लोग गलत ले जाते हैं, हम लोग वो समझ लेते हैं कि हमने खाने को स्टोर करना, शायद हमने अपने फ्रिज में खाना संभाल एग्जैक्टली हमने खाने को फ्रीजर में या फ्रिज में संभाल के रखते जाना है। हम उसकी टेक्निक्स को नहीं समझते कि हमने किस तरह से खाने को स्टोर करना है और खाने को सिक्योर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हमें ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लोग जब मीट बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, तो हम बेसिक फ़र्क ये भूल जाते हैं कि हमने पके हुए खाने को और कच्चे खाने को सेपरेट रखना है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जब हम कहते हैं मैंने बाहर से खाना खाया, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, उसका एक कॉज या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो खाना उन्होंने बनाया उस खाने को, पके हुए को उन्होंने कच्चे गोश्त के साथ रख दिया था। जो बैक्टीरिया कच्चे खाने में होता है गोश्त में, वो पके हुए खाने में जब आता है तो वो हमें डायरिया कॉज करता है।
جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ صحت کے نقصانات کی طرف جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کھانا ہم لوگوں نے فریزر میں فریز کیا, جو ہم نے خود فریز کیا, اب جن سٹوریج پیکس میں یا ڈبوں میں سٹور بیسیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں, جن میں پلاسٹک باکسز زیادہ یوز ہوتے ہیں, تو پلاسٹک میں کچھ ٹائم کے بعد ایک بیکٹیریا ایسا پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آٹومیٹکلی اس کھانے کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یعنی آپ کا کھانا فریج میں پڑا ہوا خراب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ بالکل ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ ہوتا ہے ہاں یہ 1 مہینہ پہلے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. کھانے کو سٹور کرنے کے لیے پراپر جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پیکج فوڈ ہے وہ بھی تو سٹورڈ ہے نہیں, اس کو ایک پراپر ٹیمپریچر پہ سیکیور کیا جاتا ہے, اس کو ایک پراپر جو ٹیمپریچر دے کے, ایٹماسفیئر دے کے, ہوا نکال کے, اور ایک وہ پراپر پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو سے پیک کیا جاتا ہے. لیکن میں تو ایون یہ بھی کہوں گی کہ آپ اس کا بھی استعمال اگر کر رہے ہیں تو میکسیمم 2-4 دن کے اندر گھر لا کر لیں, کیونکہ وہ پیچھے سے کب سے اس میں پڑا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, سٹوریج کب سے اس کی چل رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. گوشت جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک ایسے پروٹینز جو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ پڑے فریزر میں یا فریج میں ختم ہو جاتے ہیں. اب جیسے لاسٹ ایئر ہم نے کرونا میں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے فروٹس تھے, آئدر ویجیٹیبلز تھے, گوشت تھا, جو کچھ ان کو مارکیٹ سے ملا کھانا سٹور کر لیا, وہ سٹور کر لیا. اب کھانا تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی انہوں نے تھا, زیادہ تو وہ نہیں کھا سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا, 1 ہفتہ تو انہوں نے اس کو سٹور کیا, اس کے بعد انہوں نے وہ سارا کھانا سڑکوں پہ پھینک دیا. نہ وہ کھانا ان کے کام آیا, نہ وہ کھانا کسی اور کے کام آیا. وہ کھانا ہم نے بہت زیادہ ضائع کر دیا. فوڈ سیفٹی ڈے پہلی بار 2019 میں منایا گیا, جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس دی جائے کہ اپنے کھانے کو سیکیور رکھیں, اور خود جب کھا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو سیف کھائیں. اگر آپ خود نہیں وہ کھانا چاہتے, میں تو یہی میسج دیتی ہوں موسٹلی کہ اگر آپ نے خود کھانا نہیں کھانا, رائس فار ایگزامپل بنے تھے, آپ کو نہیں پسند, آپ نے دوپہر میں کھا لیے, رات میں آپ نہیں کھانا چاہتے, تو اب اس کو کسی باکس میں ڈالیں, باہر نکلیں, گھر کے باہر بہت سارے غریب آپ کو ملیں گے, ان کو دے دیں, ان کے بھی کام آئے گا, آپ کو آپ کا کھانا سیف بھی رہے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. خیر, آج کے دن ہم یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا آپ صرف سمپل کھانا کھا کے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں؟ بہت زیادہ آپ میٹ نہیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں, فروٹس نہیں کھا سکتے ہیں, سمپل کھانا, متوازن غذا کیا ہے جو آپ کھا کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ بالکل, ہم متوازن غذا یا سادی غذا جو ہے وہ کھا کر بھی اپنے آپ کو ہیلدی اور فٹ رکھ سکتے ہیں. ہم لوگوں نے خود کو ان فیشنز میں یا ان ڈیزائنز ڈائٹس میں خود ڈالا ہے, کیونکہ ہم جب ایک نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم جا کے کہتے ہیں نہیں آپ مجھے ڈفرینٹ ڈائٹ پلان دیں. تو جب وہ ڈفرینٹ ڈائٹ پلان آپ کو چاہیے تو آبویسلی ڈفرینٹ ڈائٹ پلان ایسے ہی بنے گا جب اس میں فینٹیسیز ڈالی جائیں گی, اٹریکشنز ڈالی جائیں گی. ہم لوگوں نے گوشت کیوں کھانا ہے؟ گوشت اس لیے کھانا ہے تاکہ ہمیں اس میں سے پروٹین مل سکے. تو دالوں میں پروٹین جو ہے وہ گوشت سے زیادہ ہے. جو دالیں ہیں وہ غریب آدمی کا یا امیر کا بھی وہ پروٹین کا بیسٹ سورس ہے. آپ دالیں کھائیں, چنے کھائیں, لوبیا کھائیں, آپ ان کو ڈائٹ میں اگر استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ ویجیٹیرین بھی ہیں یا آپ گوشت نہیں کھاتے تو آپ کے لیے وہ پروٹین جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ سے فلفل ہو جائے گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسری چیز یہ کہ متوازن غذا میں اب بہت سارے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ میں نے ایک ٹائم پہ بیٹھ کے 3 روٹیاں کھا لیں تو وہ بھی میری متوازن غذا ہے. وہ متوازن غذا نہیں ہے. کھانے کو آپ حصوں میں کھائیں, پورشن میں ڈیوائڈ کریں. بالکل, پورشن جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ, اب بات کیا آتی ہے, میں موٹا ہو گیا ہوں. پہلے ہم نے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں تھا کہ یار موٹاپا بھی کوئی مسئلہ ہے. موٹاپا بیسک مسئلہ ہی اس لیے ہے, ہم نے کھانا ہے بلک میں اور اس کے بعد ہم نے بیٹھ جانا ہے, یا تو لیپ ٹاپس یوز کرنے ہیں, ٹی وی دیکھنا ہے, بیٹھے رہنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. متوازن کھانے کے ساتھ بھی ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, کم از کم 20 منٹ صبح 20 منٹ شام, چاہے آپ واک کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں, آپ کے لیے جو بھی بینیفیشل آپ کو لگتا ہے آپ وہ ضرور کریں. اگر آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے تو کسی نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ کریں. پھر آپ کو ضروری ایک اچھا سا پراپر ڈائٹ پلان مل جائے گا تو آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا. غذائی قلت اصل میں کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ غذائی قلت بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک, پہلے تو یہ بچوں میں پائی جاتی ہے بہت زیادہ, جس کو ہم ریکٹس کہتے ہیں, جس میں ہڈیوں کی بیماریاں بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. بڑوں میں آ کے وہ آسٹیوپوروسس کا نام لے لیتی ہیں.
اب اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے بچپن میں ایک متوازن غذا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اپنے بچے کو نہیں دی. غذائی قلت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اس کو 2 ٹائم بھی پراپر کھانا اویلیبل نہیں ہے, وہ نہیں کھا سکتا, اس کے جسم میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوں گے, جتنے بھی پرابلم مطلب ڈیفیشنسیز آ جائیں گی وائٹامنس کی, منرلس کی, اس سے اس کی ہڈیاں جو ہیں موسٹلی بچوں کی ہم دیکھتے ہیں وہ پراپر گروتھ نہیں لے رہی ہوتی, وہ جو ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ڈفرینٹ بیماریوں کی طرف جاتی ہیں. جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں 35 کے بعد ہماری باڈی میں جو کیلشیم ایبزارپشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. چاہے ہم جتنا مرضی دودھ پئیں, دہی کھائیں, جو مرضی کرتے رہیں, وہ ڈیپوزٹ نہیں ہوتا. ہمیں اپنی ہڈیوں کے لیے جو کیلشیم ہے اس کو باہر سے ہی انٹیک کرنا پڑتا ہے. آئدر ہم اس کو جو ہے وہ ملٹی وائٹامنز میں کر لیں, دودھ لسی سے کر لیں, لیکن ہم نے اس کو باہر سے ہی پینا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے میں نے لاسٹ ویک دودھ پیا تھا, اس کا کیلشیم ابھی بھی میری باڈی میں موجود ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک وہ باتیں, ہاں میں دودھ پی رہی تھی اب نہیں پیتی, ایسے نہیں کرنا. اگر ہم نے اپنی بونز کو اسٹرانگ رکھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا. ایک پراپر ڈائٹ ہمیں اس کے لیے پلان کرنی پڑے گی اور لینی پڑے گی. اگر میں اپنی بات کروں تو اب میں اس ایج کے حصے میں ہوں, جیسے میں اگر اپنی بات کروں لائک 20 سے 30s میں بات کر لیتی ہوں. 20 سے 30s میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ, ہم لوگ کام بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم ہمیں یہ ہوتا ہے میرا یہ گول ہے, میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے, یہ گول اچیو کرنا ہے. ہم اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیتے. ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مل جائے تو ختم ہو جائے گا, یہ مل جائے. اس میں ہم اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کرتے ہیں, اور جو ان 10 سالوں میں اپنی ہیلتھ نگلیکٹ ہم کر دیتے ہیں وہ پھر ہمیں باقی کی جتنی ہماری زندگی ہوتی ہے آلٹرنیٹ جو ہے وہ پھر آپ کو آگے جا کے بھگتنا پڑتا ہے. خیر, صحت مند غذا جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. فوڈ سیفٹی ڈے منانے کا اصل مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی غذا کا ضرور خیال رکھیں گے, لیکن اچھی غذا کھانے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ زندگی میں تھوڑی سی ہلچل لے کر آئیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہلائیں جلائیں. اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے واک, ایکسرسائز کو اپنے ساتھ جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ صحت مند رہیں. زینب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی تو ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی. متوازن غذا میں سبزیوں کا کیا رول ہے یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. جی, سبزیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ نیچرل ریسورسز جتنے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اتنے ہی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. اب سبزیاں اگر بہت اہم ہیں تو سبزیاں خریدنی بھی پڑتی ہیں. تو سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں, حسنین کی طرف چلتے ہیں. جی حسنین. جی, سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں گزشتہ روز سے ان میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے, اور سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو سبزیاں ہیں وہ مندرجہ ریٹس پر دستیاب ہیں. جیسے کہ آلو کچا نیا کی بات کی جائے تو جو آلو ہے وہ 50 سے 53 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو پیاز ہے وہ 20 سے 22 روپے فی کلو. اس کے علاوہ ٹماٹر جو ہے وہ 25 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. جو لہسن ہے وہ 120 سے 125 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. ادرک کی بات کی جائے تو جو ادرک ہے اس کی قیمت جو ہے مسلسل مستحکم رہی ہے اور وہ تقریباً 350 سے 360 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر کریلے کی بات کی جائے تو کریلے 70 روپے فی کلو, پالک 30 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر میتھی کی بات کی جائے تو میتھی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہوا ہے جو 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بند گوبھی کی بات کی جائے تو بند گوبھی کی قیمت 5 روپے کم ہو کر 30 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. پھول گوبھی کی اگر بات کی جائے تو جو پھول گوبھی ہے اس میں بھی 2 سے 3 روپے میں اضافہ ہوا ہے, اور جو گوبھی ہے بند گوبھی وہ جو پھول گوبھی ہے وہ تقریباً 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر شملہ مرچ کی بات کی جائے تو شملہ مرچ کی بھی قیمت جو ہے مسلسل ہائی ہو رہی ہے, اپ ہو رہی ہے. وہ 5 روپے اضافہ کے بعد تقریباً 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سبز مرچ کی تو سبز مرچ 30 روپے فی کلو, گھیا کدو جو ہے وہ 50 روپے فی کلو. اس کے علاوہ جو لیمو ہے, لیمو کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور وہ تقریباً 110 سے لے کے 130 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر بھنڈی کی بات کی جائے تو بھنڈی جو ہے وہ 80 روپے فی کلو, شلجم 50 روپے فی کلو. اسی طرح اگر اروی کی بات کی جائے تو جو اروی ہے وہ تقریباً 85 سے 90 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر مٹر کی بات کی جائے تو جو مٹر کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, وہ تقریباً 190 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. تو اسی طرح گزشتہ روز کی بنسبت آج بھی جو قیمتیں ہیں سبزیوں کی ان میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے, 2 سے 4 روپے, 5 روپے.
बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मटर अच्छे खासे महंगे हैं जी, 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की कीमतें हमें हसनैन ने बता दी हैं। एग रेट्स है मेरे पास, मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 153 रुपए दर्जन में 153 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद होलसेल पे जाएंगे, 2 रुपए की बचत के साथ 151 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे, तो गोरमे पे 152 152 रुपए दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। तो ये आपके साथ हमने रेट शेयर किए। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो आज कुछ डिफरेंट पैटर्न के साथ हम चल रहे हैं। हमने अपना गेस्ट पार्ट जो है वो पहले आपको जो है दिखाया, अपने मेहमान से आज आपकी पहले मुलाकात करा दी, और अब हम आ गए हैं जी अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में, जिसमें हम आगाज़ ही में सबसे पहले जाते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। तो एज यूजुअल बताते हैं आपको बाहर का मौसम कैसा है। जी, तो गर्मी की शिद्दत शहर में बढ़ रही है। इस वक्त टेम्परेचर क्या है और दिन भर मौसम कैसा रहेगा? कोमल हमारे साथ हैं। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम अलग सुबह से ही गर्म है। सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हल्की हल्की हवाएं तो चल रही हैं, मगर ये हवाएं मौसम को खुशगवार बनाने की जाए गर्म लू की बाइस बन रहे हैं, और जिसकी वजह से शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी गर्मी के मारे सताए हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% रिकॉर्ड किया गया है। हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जुमेरात और जुम्मे के रोज़ मौसम जो है वो कुछ बेहतर होगा, मौसम खुशगवार रहेगा, जबकि हफ्ते के रोज़ में बारिश के हवाले से भी पेशगोई की गई है कि गरज चमक के साथ हल्की हल्की जो है वो बारिश भी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गर्द आलूद फिजाओं के बाइस बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। थैंक यू सो मच कोमल। कोमल ने ना सिर्फ आज का बल्कि पूरा वीक मौसम कैसा रहेगा बता दिया, लेकिन आज मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा जी? 42। तो शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम के बाद चलते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। लीड स्टोरी आज है जी, गैस कनेक्शन के लिए 4 साल इंतजार करना लाजमी है, घरेलू सारिफीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मनशियात फरोशी पुलिस के लिए चैलेंज, बच्चों को भी इस धंधे पर लगा दिया गया। तीन 3000 इजाफी सैनिटरी वर्कर्स की तैनाती, 30 सैनिटरी वर्कर्स हर शिफ्ट में मौजूद। और इसके बाद जी नाकस सब्जियां, महंगे फल, अवाम परेशान। जी तो नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। शाहिद सिप्रा साहब ने काफ़ी देर बाद हमें ज्वाइन किया है, तो शाहिद सिप्रा साहब को हम वेलकम बैक भी कहेंगे। कोविड की वजह से थोड़ा सा ये रेस्ट पे थे, काफ़ी देर से ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन शो में हमें काफ़ी देर बाद ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा साहब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल शेयर करूँगा कि जब मुझे कोविड का हुआ और मालूम हुआ कि किस तरह आपने इसके साथ निपटना है, मैं ऑफिस में ही था और बड़े हल्के सिम्टम्स थे, कोई मालूम नहीं था, ना फ्लू जिस तरह है, खांसी का मामला है, ये नहीं था बिल्कुल कि आपका बॉडी में पेन्स हैं, ये भी नहीं था। मैं ऑफिस मामूल की ड्यूटी पे था। शाम में ऐसे फील हुआ कि मेरे थोड़ा हल्का दर्द हो रहा है, तो अगले दिन जाके मैंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव था। 4 दिन तक मैं बिल्कुल स्टेबल रहा, 4 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं आए। 4 दिन के बाद 3-4 दिन तक जो है मुझे टेम्परेचर हुआ और हल्की जो है खांसी हुई। इस दौरान जो मेडिकेशन थी डॉक्टर के साथ वो करता रहा, और उसके बाद 14 दिन के बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो नेगेटिव हुआ। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप में हल्का सा भी आपको कहीं फील हो कि आपको बुखार हो रहा है या आपकी बॉडी में पेन है, मतलब जो भी अलामात हैं, जिस तरह गवर्नमेंट बता भी रही है और महकमा सेहत भी बताती है,
تو میرے خیال میں ٹیسٹ پہ ہمیں چلے جانا چاہیے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے قبل از وقت ٹیسٹ کروایا. لوگ پریشان بھی تھے کہ اچانک سے ایسے کیا ہوا کہ مطلب میں دوپہر میں ڈیوٹی پہ تھا, میں نے لائیو کیا رمضان بازار سے, اور شام میں اچانک ایسے ہوا. تو اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو یہی میسیج دوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں نہ کوئی تھوڑی سی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو آپ موسمی بخار پر نہ جائیں, موسم پر نہ جائیں, اس کو روٹین میٹر نہ لیں, آپ فوراً ٹیسٹ کروائیں. اب تو ٹیسٹ کے ہمارے بعد پتہ ساتھ چلے گا. کووڈ کے ساتھ ساتھ ڈینگی سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, تو فوری طور پہ آپ کو جو ہے اپنا طبی معائنہ کرانا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ دونوں میں سے ہے بھی تو فوری طور پر آپ علاج کی طرف جائیں. آلدو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کافی حد تک کرونا کی صورتحال جو ہے وہ اب ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے. آج کی پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. کمپنی حکام نے خواب دکھا کر صاف جواب دے دیا. گیس کنیکشن کے لیے 4 سال انتظار کرنا ہوگا. 4 سال کم عرصہ نہیں ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں جی ضرور. کہ جب وفاقی کابینہ نے جو موجودہ ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں علی جی حمدانی, ان کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ پر پوسٹ کیا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا, آپ کی گورنمنٹ کو بھی اور ان کو بھی. لیکن توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وفاقی حکومت اگر لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ پر آپ کمپنی کے بجائے باہر سے بندہ لا رہے ہیں اور کیبنٹ اس کی منظوری دے رہی ہے, اس کا کیا مطلب تھا کہ ایسا بندہ آ رہا ہے جو کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, جو صارفین کے مسائل سنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی سے جو کروڑوں عوام ہیں ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ یا پھر ان کو نئے کنیکشن چاہیے یا پھر ان کی بلنگ جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سوئی ناردرن گیس کمپنی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو گیس کے معاملات حل ہونے چاہیے. اچھا, چند دن پہلے آپ سامنے ایک خبر آئی کہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 10 لاکھ کی سمری جو ہے اوگرا کو بھجوائی گئی ہے, اور اس کے بعد 5 لاکھ کنیکشن یا 7 لاکھ کنیکشن جتنی بھی منظوری آئے گی تو اس پر ہم لگائیں گے. اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ رواں سال جو آنے والا سال ہے, مالی سال جو جولائی میں شروع ہوگا, اس میں ہم لوگ 12 لاکھ کے قریب کنیکشن لگائیں گے. لیکن آپ موجودہ ایم ڈی جو ہیں جو باہر سے آئے اور اس وقت سسٹم کا حصہ بھی ہیں, 4-5 مہینے ان کو ہو بھی گئے, اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیں, وہ کنزیومرز کی امیدوں پر پانی پھیر دیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ وفاقی کابینہ نے اور وفاق نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایسے بندے لا رہے ہیں جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, عوام کے معاملات کو حل کریں گے, تو پھر ان کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ بڑا علال اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ایس این جی پی ایل کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ کنیکشن لگا سکے. تو پھر آپ کو لانے کا, یا ماضی میں جو انجینئر یہیں سے اندر سے جو کمپنی سے لگتے تھے ان کے لگانے کا کیا فائدہ؟ سیم ہوا. مطلب آپ کو 10 سال کی بات کی تو 4,75,000 کنیکشن لگائے. آج آپ بھی اتنی مراد لینے کے بعد آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 4 سے 5 لاکھ کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, تو پھر آپ نے کیا اصلاحات کی؟ آپ نے سوئی ناردرن کے لیے یا کنزیومر کے لیے کیا تبدیلی کی, کیا چیز سامنے لائی؟ اس لیے اب جو صارف, مطلب میں اگزامپل دیتا ہوں, ابھی جون 2021 میں اگر کوئی اپلیکیشن دے گا تو اس کا کنیکشن جون 2025 میں جا کر لگے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے گھر بنا لیا اور 4 سال وہ گیس کے لیے انتظار کرے گا, تو پھر آگے سے جب آپ کو آپ کے ایم ڈی صاحب کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر صارفین کیا کریں گے؟ بالکل. اس لیے وفاقی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر آپ کے ایک وزیر نے بیان دیا کہ ہم 12 لاکھ کنیکشن لگائیں گے, تو اس کو وقت ایم ڈی صاحب سے پوچھا نہیں ہوگا, بالکل ایس این جی پی ایل سے بات نہیں کی ہوگی. اگر اس وقت بھی ہوتا کہ 5 لاکھ ہی کنیکشن لگانے ہیں تو پھر یہ سوانے خواب دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, مجھے شاہد سپرا صاحب یہ بتا دیں, یہ کون سے صارفین ایسے ہیں جنہیں 4 سال کا انتظار کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ عام صارف ہے, مطلب میں عام صارف کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو پینڈنگ اتنا کچھ ہے نا, تو جو نئے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے ان کو پھر کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ 28 لاکھ کنیکشن پینڈنگ ہے, اور لاہور ایریا میں 28 لاکھ. ہاں جی, ٹوٹل سوئی ناردرن اگر پنجاب اور کے پی کے کی بات کریں جہاں یہ سرو کرتی ہے کمپنی, 28 لاکھ کنیکشن پینڈنگ ہے, اور اگر صرف لاہور ایریا کی بات کی جائے تو 2.5 لاکھ کنیکشن پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ 10 لاکھ کنیکشن اگر ملتا ہے تو اس میں سے کم از کم جو حصہ ہے سوئی ایس این جی پی ایل لاہور ریجن کا وہ 2.25 لاکھ کے قریب آئے گا. اگر ایس این جی پی ایل آئندہ مالی سال میں اتنے کنیکشن لگا دیتی ہے کہ لاہور کی جو پیڈنسی ہے بہت کم ہو جائے گی, بالکل اسی طرح باقی جو ریجنز ہیں ان کی بھی کم ہو جائے گی. لیکن آپ جب ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم تو لگا ہی نہیں سکتے, تو پھر گورنمنٹ یا اوگرا کہاں دے گی آپ کو؟
وہ کہے گی کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے. جب لگانے والے لگائیں گے نہیں تو اوگرا دے بھی دے یا وفاق کہہ بھی دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں عام صارفین ہیں جو ابھی درخواست دیں گے اور 4 سال انتظار کریں گے. اچھا سیکنڈلی اس میں کیا ہے کہ اوگرا نے ایک پالیسی متعارف کروائی ہے کہ فاسٹ ٹریک پالیسی. یہ ماضی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا کہ آپ 25,000 اضافی ادا کرتے ہیں اور 6 مہینے پرانی آپ کی اگر اپلیکیشن ہے تو وہ فاسٹ ٹریک پالیسی میں آ سکتی ہے. اس میں بھی 90 دن کا آپ نے ٹائم دے رکھا ہے کہ مطلب 3 منتھ جو ہیں آپ کو ہوں گے اس کے اندر کنیکشن آپ کو مل جائے گا. لوگوں نے 31,000 روپیہ جمع کروایا ہوا ہے, کنیکشن کیا سال سے بھی نہیں لگے. اس کی کیا وجہ ہے مجھے بتائیں کہ نئے ایم ڈی صاحب آ گئے, کبھی پتہ چلتا ہے میٹر نہیں ہے, کبھی پتہ چلتا ہے ہمارے پاس جو زیر زمین سروس لائن میں پائپ استعمال ہونا ہے کبھی وہ نہیں ہے. اچھا کبھی پتہ چلتا ہے جی پائپ آ گئے ہیں تو اس پر جو ہم نے کول ٹیپ لگانی ہے تاکہ زنگ آلود نہ پائپ ہوں, کبھی وہ نہیں ہے. تو بھائی بنیادی سہولتیں جب آپ کنزیومر کو نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو یا آپ کو اگر ٹھنڈے کمرے میں بٹھا کر اور بتائیں کہ ہم نے یہ بڑا اچھا ایم ڈی یہاں پر آ کر بٹھائے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو تو کنیکشن چاہیے اور گیس چاہیے, اس کے علاوہ ایم ڈی کو دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ایس این جی پی ایل کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں, بہت سارے لوگ جو گھر نئے بنا رہے ہوتے ہیں یا گھر نئے بنا چکے ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں گیس کنیکشن لینے کا, اب کیا وہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ ان کو گیس کنیکشن مل سکتا ہے؟ دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں 2 چیزیں آئیں گی. آپ کی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں اگر وہ گیس لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ماضی کی گورنمنٹ اور ماضی میں ہی کابینہ نے پاس کیا تھا کہ وہ آپ کی ایل این جی جو مہنگے داموں گیس ہے اس پر سوسائٹیز کو گیس ملے گی. اچھا اب یہ تھا کہ یہ اتنے کنیکشن پینڈنگ کیوں ہوئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سسٹم پر گیس موجود نہیں تھی, اس لیے کم سے کم کنیکشن دینے کی کوشش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس وافر ایل این جی آ گئی ہے, ہم لوگ درآمد کر رہے ہیں, اس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ایل این جی موجود ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز مانگ بھی رہی ہیں, آپ سے کنیکشن بھی لے رہی ہیں, تو میرے خیال میں ان کو کوئی ایسا کرائیٹیریا اپنانا چاہیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو مل جائے. عام جو صارف ہے گلی محلے کا اس کو تو 4 سال انتظار کرنا پڑے گا. اچھا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انٹرنل نیٹ ورک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو ہوگا, بلک سپلائی جو ایس این جی پی ایل دے گی, لیکن اندر کنیکشن جو ہوں گے وہ بھی ایس این جی پی ایل ہی لگائے گی. لیکن یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ آج اپلیکیشن دیتے ہیں آپ کو پھر 4 سال کا انتظار کرنا ہے. یہ 4 سال کا انتظار اس وقت ختم ہوگا جب آپ تھوڑی ہمت اور لوگوں کو سہولت دینے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کمپنی نے یہ کیا کہ ایک دم پہلے آپ نے خوشخبری لوگوں کو جی سہانے خواب دکھا دیا, آپ کو اپنے مسائل کا پتہ نہیں تھا اور اس کے بعد آپ نے عوام پہ یہ بم. دیکھیں وفاق نے بھی سنائی, مجھے آپ کے وفاق کی وزیر کا بھی میں نے ذکر کیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم 12 لاکھ لگائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے بھائی 12. اچھا پھر لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا راؤ دلچار نے میرے پہ کوشچن کیا تھا کہ یہ سیاسی طور پہ تو نہیں ہو رہا, ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ الیکشن قریب ہوتا ہے, الیکشن کے معاملات. اب دیکھیں یہ سال گزرنا اس کے بعد الیکشن کی ساری چیزیں شروع ہو جانی کہ آئندہ الیکشن کیا ہوگا, تو پھر سیاسی طور پر سیاسی گیم اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر تو اس کا حل کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس کو عوام تک اس سہولت کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ ایم ڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی سہولت نہیں ہے, ہم صلاحیت نہیں رکھتے, بھائی 80% آپ کی جو لیبر اس میں کام کرتی ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ اس ڈیلی ویجز کے جو ملازمین ہیں اس کی تعداد بڑھائیں, ٹیمیں بڑھا لیں, ٹیمیں بڑھانے کے بعد بڑے آسانی سے کنیکشن دیے جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. آپ کی ترجیحات ہی نہیں ہوں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا. خیر فی الحال ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو منشیات فروشی پولیس کے لیے چیلنج بن گئی. روزانہ کی بنیاد پر آلموسٹ ہم یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے بھی ہیں کہ کس طرح سے منشیات فروش جگہ جگہ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہت ساری مقامات پر پولیس ہی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. تو پولیس کیسے اس چیز کا خاتمہ کرے گی, ڈیٹیل میں اس خبر کو ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. خبر ہمارے پاس اگلی ہے جی, منشیات فروشی پولیس کے لیے چیلنج, بچوں کو بھی اس دھندے پر لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے سوداگروں نے بچوں کو اس کام پر لگا دیا ہے. شاید سپرا صاحب کیا کہیں گے, کاہنا کا علاقہ ہے جہاں پر اب ویڈیو منظر عام پر آئی ہے.
دیکھیں کانا پہ تو میں بعد میں آؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ مسلم ٹاؤن پہ آپ کا بھی گزر ہوتا بالکل ہے؟ کنار روڈ پہ روزانہ اور لاکھوں کی وہ تعداد جگہ میں تو لوگ، ہم اپنے ہی شو میں گزشتہ دنوں میں ہر روز دکھا چکے ہیں، نیوز میں بھی آپ آن ایئر کر چکے ہیں، اور آن ایئر کرنے سے پہلے بھی بہت دفعہ اس پوائنٹ کا ذکر کر چکے ہیں، کچھ نہیں اس ہوا، کے باوجود خاموش ہے نا۔ بالکل اس کا کیا مطلب ہے کہ یا قانون بے بس ہے یا بالکل پولیس کچھ کرنا نہیں چاہتی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں پکڑتی پولیس ان لوگوں کو کہ اگر تھانے میں لے کر بھی جائے تو یہ ایڈکٹڈ لوگ ہیں اور ان کی ایڈکشن پوری کرنے کے لیے پولیس کو ساتھ دینا پڑتا ہے۔ بالکل تو مجھے یہ بتائے کہ قانون کے کٹہرے میں جب آپ لائیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، یا پھر آپ کے پاس سینٹرز بھی موجود ہے نا، بہبود کے لیے سینٹرز موجود ہے۔ اچھا آپ جی، ان ڈی لوگوں سی کو صاحب سے ہم نے کہا کہ انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہے، یہ شہر کے مین پوائنٹ ہیں جن کا ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کارروائی کریں تو ان افراد کو لے کے کہاں جائیں، ہمارے پاس اس طرح سے ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے۔ اب انتظامیہ نے تو خود ہی اس معاملے کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے۔ تو پھر مجھے بتائیں لاہور شہر میں اسی طرح منشیات فروشی ہوتی رہے گی، اسی طرح نوجوان نسل جو ہے جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں وہ تباہ ہوتا رہے گا، اسی طرح کالج یونیورسٹیز کے لیول پر اسی طرح منشیات جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اور ڈی سی صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا تو میرے لیے بڑی حیران کن ہے، میں تو آپ سے سن رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے، شو میں انہوں نے کہا نا کہ جب تک ہم ان کو پکڑ کے لے کہاں پر جائیں، اگر ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے بھی پھر ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے نہیں، تو یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کس نے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ان کی بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرنا یا ان کو آپ نہیں چاہتے کہ یہ ایک اچھی زندگی گزاریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں، بالکل موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بڑا واضح ہے، سب لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں سے اپنا علاج معالجہ کرواتے بھی ہیں۔ اگر ڈی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس بھی بے بس ہوگی، آپ کے شہر کا ہیڈ جو ہے وہ بھی بے بس ہو گئے۔ اب میرے خیال میں اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے۔ مجھے بتائیں کانا میں کچھ دن پہلے جو آئی کہ ایک گھر میں لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ منشیات جو ہے، ابھی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے میں عائشہ کو کہوں گی وہ بھی ذرا دکھا دے، تو ذرا ہم اس پہ بھی تبصرہ کر لیں کہ یہ ویڈیو کیا ہے، یہاں پر کس طرح سے منشیات فروشی ہو رہی ہے، خیر شہر کے مین پوائنٹس پہ ہو رہی ہے، یہ دیکھیے گا۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، اب یہ محلے میں ہے، ایک آپ کا محلے داری ہے، ایک گلی ہے جس میں یہ اس طرح لوگ جو ہے فروخت کر رہے ہیں، وہ چھت سے جو ہے پھینک رہا ہے۔ اسی طرح ایک باسکٹ کا بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیوز آئیں کہ باسکٹ میں جو آپ نیچے لٹکائیں اور اس کے بعد آپ پیسے رکھیں اور آپ کو مل جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دھندا جو ہے، مکروہ دھندا میں اس کو کہوں گا، یہ شہر میں جاری ہے۔ اور پھر ڈپٹی کمشنر صاحب نے تو پھر سونے پہ سہاگا ہی کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم پولیس کو میرے خیال میں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پولیس کچھ کارروائی کرے گی، کچھ پناہی کر رہی ہے، بہت سارے اب وقاص نے جو ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کی تھی وہاں پہ پولیس قریب کھڑی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے یا حراست میں لے بھی لیتی ہے تو پولیس ان کو تھانے میں رکھنے کے بجائے اگر کہیں کوئی سینٹرز موجود ہوں ان کے علاج معالجے کے لیے تو وہاں لے جائے۔ اور یہ ایڈکٹڈ لوگ ہیں اور اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھے گا۔ دیکھیں یونیورسٹیز کی سطح پر، کالجز کی سطح پر منشیات کا فروخت ہونا اور منشیات کا استعمال یہ جو ہے عام چیز اب ہو چکی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز کالجز بند رہے، لیکن ہاسٹل جو ہیں وہ بھی بند رہے۔ اب دوبارہ جو ہے کرونا کے جس طرح اب لہر کم ہوئی ہے، کچھ معاملات کم ہوئے، اللہ کرے ایسا رہے، یہ نہ ہو کہ جس طرح سال بعد ہم وہاں پہ کھڑے تھے اور سال بعد پھر وہیں پہ کھڑے ہوں۔ میں تو یہاں میسیج دوں گا کہ تھوڑا سا اب عوام کو ساتھ ہمارا گورنمنٹ کا بھی دینا چاہیے، خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اگر عام شہری بناتے ہیں تو متعلقہ تھانے میں بھی جائیں گی، متعلقہ تھانے دار کو بھی پتہ ہوگا، وہاں کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا۔ اس کے باوجود کہنا کے علاقے میں ایک اور گھر میں فروخت ہو رہی ہے، آپ نے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا، آپ نے چوکی انچارج کو بھی سسپینڈ کر دیا، لیکن سسپینشن کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو مراد اور تنخواہیں لے رہے تھے یہ اس چیز پر پورا نہیں اترے۔ انہوں نے عوام کو تحفظ یقینی بنانے کی بجائے ان کی اور ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگایا ہے، تو پھر تو کوئی حالات سنبھل سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ رہیں کہ ہم نے معطل کر دیا، انکوائری شروع کر دی، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے عوام تو دیکھ رہی ہے، کنار روڈ پر ہم تو روزانہ کی بنیاد پر درجنوں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آتی ہے کہ آپ کے بڑے اچھے لوگ جو ہے وہاں آتے ہیں اور وہ فروخت کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جس نے دھندا کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن مستقبل کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ ہمارے شہر میں اس طرح کے معاملات ہیں۔ آپ کہیں کہ ہمارے شہر میں کنار روڈ سے آخر صرف لاہور کے علاوہ باہر سے کتنے لوگ آتے ہیں، غیر ملکی بھی یہیں پہ ہوتے ہیں۔
تو پھر آپ کیا سافٹ امیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سافٹ امیج ہے بالکل. تو اس لیے میرے خیال میں اگر ڈی سی صاحب نے یہ شہر کے پوائنٹ ہیں، داتا دربار کے قریب آپ دیکھ لیں، چوبرجی آپ دیکھ لیں، یہ کینال روڈ پہ دیکھ لیں، بارہا ان کی نشاندہی کرنے کے باوجود بھی آپ کو جواب یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے. آپ یہ روہی نالا کانا کراس کریں، وہاں بھی یہی حالات ہیں، اور اس کو شالامار لنک روڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں، اورنج لائن میٹرو ٹرین، وہاں بھی یہی حالات ہے، چوبرجی کا یہی حالات ہے. تو اس لیے شہر کے مختلف علاقوں میں یہ مجھے بتائیں کہ نشہ جو کرنے والا ہے اس تک نشہ پہنچا کون رہا ہے؟ سر وہاں پر ہی لوگ پہنچا رہے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں پکڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مان لیا کہ ان کے پاس نہیں ہے جی، ان کو نہیں رکھ سکتے، جو ان کو لا کر دے رہے ہیں، جو ان کو سپلائی کر رہے ہیں، ان کو تو کم از کم ان کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں، اور پھر ان کو اسی جگہ پر نشہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بھی فوٹیجز منظر عام پر آئیں گے، لیکن اس پر ہوا کچھ نہیں. بریک کی طرف جانے اس خبر کو وائنڈ اپ کریں گے. 3000 اضافی سینیٹری ورکرز کی تعیناتی کی بات کی جا رہی ہے. ہر 30 سینیٹری ورکرز ہوں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، پلاننگ کیا کی جا رہی ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر ہمارے پاس ہے جی، LWMC کے 3000 اضافی سینیٹری ورکرز فیلڈ میں تعینات. پہلی شفٹ کا آغاز صبح 5 بجے ہوگا. اب شہر صاف کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہم دیکھ رہے بن چکا ہے. CEO LWMC رافع حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. آپریشن ٹیموں کی ری سٹرکچرنگ و کار میں تبدیلی کی منظوری دی گئی ہے. شاہد سپرا صاحب بتائیے گا، اس کے بعد کچھ شہر کے حالات میں بہتری نظر آنے والی؟ دیکھیں اگر تو بیانات کی حد تک دیکھیں تو پھر تو کم 30 سینیٹری ورکر ہوں گے. یہ بہت بڑی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد. یہ یونین کونسل کے لیول پہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. اگر یہ 30 لوگ 3 شفٹوں میں اگر کام کرتے ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ دیکھیے کہ ہفتہ یا 10 دن کے بعد آپ کے شہر کے آٹومیٹیکلی آپ کا حسن اس سے جڑے مسائل ہیں نا، مشینری ان کے پاس جو ہے وہ ساری بیکار پڑی ہے. پھر شہر میں جگہ جگہ خود عمران علی سلطان صاحب نے اس چیز کو مانا کہ جی ہم ابھی کنٹینرز رکھنے میں ہی فیل ہیں. تو جب یہ مسائل ہی حل نہیں ہوں گے، آپ کے پچھلے ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، کس طرح سے یہ معاملات سیدھے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو عوام کے مسائل تو نہیں ہیں. نہیں ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. عوام گاڑیاں لینا یا بوسیدہ ہو جانا، زنگ آلود ہو جانا یا ان کو گراؤنڈ ہو جانا، یہ عوامی مسائل نہیں ہیں. یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی گلی یا چوک چوراہے میں جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا اس کو کون اٹھائے گا، اس کو کب اٹھائے گا، وہاں سے جو اٹھنے والا تعفن ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشات ہے وہ کون ختم کرے گا. لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ LWMC ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہے کہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی، گاڑیاں نہیں خریدنا، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اس چیز پر بات ڈال دیں کہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی، گاڑیاں موجود نہیں ہیں، تو بھائی آپ کی ایک کمپنی ہے، آپ کے پاس اس کا بجٹ بھی موجود ہے، اور بجٹ ہونے کے باوجود عوامی سہولت کے لیے اگر آپ لوگ گاڑیاں نہیں خریدتے یا دیگر جو کنٹینرز کا آپ ذکر کیا کہ چوک چوراہے میں کوڑا کرکٹ کے لیے کنٹینرز رکھنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر آپ اس کی خریداری نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے دعوے جو ہیں وہ صرف دعوے ہی ثابت ہوں گے. آپ چوک چوراہوں میں کنٹینرز رکھیں اور پھر 3 شفٹوں میں اگر کوڑا کرکٹ، میں کہتا ہوں 3 شفٹیں بھی چھوڑ دیں، آپ 2 شفٹوں میں بھی اٹھانا شروع کر دیں صبح شام، تو میرے خیال میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پلان بنایا گیا ہے بہت زبردست پلان ہے. اگر ایک یونین کونسل میں 30 سینیٹری ورکر ہوتے ہیں تو بڑا، ابھی جو اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ اسی حوالے سے شیئر کر دیتے ہیں. شہر کو صاف کرنا ہے، افسران کو سورج سے پہلے جاگنا ہوگا. مینیجر ویلنشیا ورکشاپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. CEO LWMC رافع حیدر کا صبح 5 بجے سے سرپرائز وزٹ جاری ہے. شاہد سپرا صاحب یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں سموتھلی چلتی جائیں، صبح 5 بجے اگر سرپرائز وزٹ کیا جا رہا ہے، بڑی اچھی طرح سے آپ شہر کو صاف رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ شروع میں وہی ذکر کیا ہے، یہ اب آپ اس پہ آ گئی. میں بتاؤں کہ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر گھر سے نکلے اور اس کے بعد وہ مانیٹرنگ کرے اور یہ سلسلہ صرف 1 ہفتہ کے لیے رہے شہر میں، تو میرے خیال میں سب چیزیں جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب آفیسرز کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے ڈیوٹی یا اپنے فرائض میں غفلت برتیں گے تو ہمارا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئیں گے اور ہمارے خلاف ایکشن ہوگا. تو یہ ہونا بھی چاہیے. اسی طرح سخت ہمارے اصل میں نا ہمارے رویے ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے رویوں میں تبدیلی اس طرح کی آ گئی ہے کہ جب تک ہمیں پریشرائزڈ نہ کیا جائے یا جب تک ہمارے پہ اوپر کوئی اس طرح کا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ آپ کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی یا اس طرح کی کوئی کی جا رہی، ہم لوگ اس میں غفلت برتتے رہتے ہیں. کام کو بالکل ہی ویسے آپ دیکھیں یہ صبح جو ہے اگر وہ آفیسرز کو انہوں نے میسج دیا تو آپ کل دیکھیے گا، کل یہی آفیسر جو ہے 5 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو فیلڈ میں بھی نظر آئیں گے. اس وقت بھی LWMC کے
بعض لوگ جو ہے کام کرتے اور تصاویر بناتے اور ویڈیوز بناتے آپ کو نظر آتے ہیں چوک چوراہوں میں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. چیزیں ہیں فالو اپ آپ کو پورے دن میں, اگر آپ نے ایک دفعہ صبح سویرے سرپرائز وزٹ کر لیا ہے, دیٹ از ناٹ انف. آپ کو پورے دن اس کا جائزہ لینا ہے, کیونکہ شہر اتنا بڑا ہے. جیسے مارکیٹیں کھلتی ہیں, لوگ اپنی دکانوں کی صفائی کرتے ہیں, باہر کوڑا رکھ دیتے ہیں, وہ علیحدہ سے. دکانیں بند ہونے کے بعد آپ کو شہر میں علیحدہ سے صفائی کے لیے. تو یہ 3 شفٹوں میں, اور یہ جو سرپرائز وزٹ آپ نے صبح کیا, اس کو آپ کو کوئی فالو اپ بھی لینا چاہیے, ہونا چاہیے پراپر. دیکھیں اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, کہ کم از کم کوئی تو نکلا نا. آغاز تو ہوا ہے. ہاں آغاز تو ہوا نا, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے بجائے کچھ تو ہوا. اچھا ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا سربراہ ہے کسی محکمے کا وہ ہی نکلے. آگے اس کا پورا سٹرکچر موجود ہے, وہاں پہ لوگ جو تعینات ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ کو گاڑیاں, پیٹرول, مراد دی جاتی ہیں, ان کا کام ہے اس کو کرنا. لیکن جب وہ اپنے فرائض میں غفلت برتیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا جو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا سربراہ ہے اس کو نکلنا پڑے گا, یا پھر اس طرح کے ایکشن لینا پڑیں گے جس کی وجہ سے جو کام ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو. اب دیکھیے یہ اگر ایک ہفتہ بھی, آپ نے ٹھیک کہا فالو اپ ہوگا, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ 7 سے 8 دن جو ہیں اس کو فالو اپ اس کا کیا جائے. جو ماضی میں جو گزشتہ کئی ماہ سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں, ہفتہ 10 دن میں اگر وہ روٹین پر آ جاتے ہیں, کہ مجھے یہ معاملات بہت مشکل سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے نا, امید تو رکھنی چاہیے, توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, ہو سکتا ہو جائے. اگر نہیں ہوں گے تو آپ بھی یہیں پر, ہم بھی یہیں پہ, یہ کوڑا تو پھر چوک چوراہوں میں موجود ہوگا, ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نکلنا, یہ اجلاس کرنا, تو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلو کوئی تو ایسا بندہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ شہر کو صاف کرنا ہے, شہر کا حسن جو ہم گما بیٹھے ہیں اس کو واپس لانا ہے. تو اس کے لیے اگر کسی کی چھوٹی سی بھی کاوش ہے, چاہے دفتر سے نکلنا, چاہے اجلاس بلانا, چاہے سرپرائز وزٹ کرنا, جو بھی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگلا جو منڈے آئے گا اس میں دیکھیں گے کہ شہر کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تک جو معاملہ چل رہا ہے اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جب آپ کسی کی چیکنگ شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں خواب جو غفلت جو ہے جس میں وہ سو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ نکلتے ہیں آفیسرز. آپ کے سینٹری ورکرز, یہ 30 والی پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایسا ہے یونین کونسل کی سطح پر, اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ کا ایریا جو ہے یا آپ کی گلی محلے میں آپ کا کہیں جگہ پر کوڑا کرکٹ موجود ہو. میرے خیال میں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہ 30 سینٹری ورکرز والی بہت اچھی تجویز ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے شہر کو اور اپنے علاقے کو صاف رکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایک سہولت آپ کی دہلیز پر خدمت اپلیکیشن بھی ہے, جس پر آپ نے اپنے علاقے کا اگر کوئی مسئلہ ہے صفائی سے ریلیٹڈ, وہ بھی, اب یہ 2-3 چیزیں ایفرٹس مل کے شہر میں شاید صفدر صاحب چل رہی ہیں. کمشنر صاحب نے خاص طور پہ جو ہے وہ کہا کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے ان کی ٹیم بھی متحرک ہے. سی ایم صاحب نے باقاعدہ طور پر اس اپلیکیشن کا افتتاح بھی کیا. تو یہ 2-3 چیزیں اگر شہر کو صاف رکھنے میں شہری بھی تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرے, اپنے آس پاس والے علاقے کے مسائل ان کو اجاگر کرے, تو کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ایپ ہے اس پر جا کر وہ کمپلیٹ کریں یا اس بات کی نشاندہی کریں کہ جن لوگوں کی پہنچ ہو سکتی ہے کم از کم وہ تو استعمال کریں اپلیکیشن. میں تو پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی اس کا استعمال کرنا نہیں جانتا, ہر کسی کے پاس اس طرح سے اینڈرائڈ فون بھی نہیں ہے کہ وہ پکچرز لے اور پھر اپلیکیشن کا استعمال جانے. لیکن چلیں, جہاں کہیں پر بھی ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے تو آپ اس علاقے کا مسئلہ کم از کم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا اور آئی ٹی کا دور ہے آج کل, اس میں ہونا بھی چاہیے. اگر ہاں ایپ پہ کوئی اگر آتی ہے, کوئی اپلیکیشن دیتا ہے یا کوئی کمپلینٹ آتی ہے, اگر اس پر ایکشن بھی ہو تو پھر تو میرے خیال میں لوگ کریں گے. ایسے ہی ہے, اگر ایک بندہ کرے گا, جب اس کو اس کا فیڈ بیک ملے گا تو میرے خیال میں 2-4 لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی میں نے تو اس جگہ پہ جا کے اپنی کمپلینٹ کی تھی اور یہ مسئلہ حل ہوا ہے, تو پھر میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ لوگ اس طرف راغب ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ آپ جا کر بھی اپلیکیشن دے دیں تو اس پر صرف وہ ایز پر لا جو ہے, ایز پر پالیسی جو ہے, اور ایکشن از ریکوائرڈ لکھ کر نیچے سائن کر دینا اور تاریخ ڈال دینا, اس پہ تنخواہ دینا. تو یہ معاملات ہیں نا. ان چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ آفیسر جو دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے دفاتر تک محدود ہیں, تو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت اچھی ہے اگر کمشنر صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یا سی ایم صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے, تو لوگ اس کو استعمال کریں گے. لیکن اس صورت میں
اگر ان کو اس پر اچھا فیڈ بیک ملے گا، فیڈ بیک ملے گا تبھی لوگوں کا نہیں اعتماد بھی بڑھتا ہے، لوگ اس کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں. خیر لیکن یہ جو اب ہمارے سامنے LWMC کی حکمت عملی آئی ہے، 30 سینیٹری ورکر ایک یونین کاؤنسل میں ہوں گے، پہلی شفٹ کا آغاز صبح 5 بجے ہوگا اور پھر آپ کی چین آف کمانڈ بھی اتنی متحرک ہے، دورہ کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں پہ غفلت ہوئی ہے وہاں پر نوٹس بھی لیا گیا ہے. تو اس طرح سے امید آپ کو ایک نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ شہر صاف ستھرا ہونے جا رہا ہے. باقی چیزیں آنے والے دن میں پتہ چلیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ شاہد سپرا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ابھی اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس کورونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو کہ انتہائی تسلی بخش ہے. شہر میں کرونا وائرس سے 4 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. کرونا وائرس کے 153 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور وائرس کے 414 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 98 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور یہ مریض وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہے. البتہ اگر ہم دیکھیں کیسز میں واضح طور پر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے اور شہر میں وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران 4 اموات ہوئی ہیں. یہ اپڈیٹ آپ تک پہنچا دی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف. سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں بچت بازار. جی تو کہاں کہاں سیل لگی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں. برانڈز کون کون سے اگر آپ جائیں گے، سب سے پہلے سیفائر پہ، تو سیفائر پہ اپ ٹو 50% آف ہے. بریزے پہ اگر آپ جا رہے ہیں اپ ٹو 50% آف ہے. بائی دا وے یہاں پر بھی اپ ٹو 50% آف ہے. اس کے بعد جی ایتھنک پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر بھی اپ ٹو 50% آف ہے. جی تو یہ وہ برانڈز ہیں جہاں پر سیل لگی ہے. آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، خود جا کر بھی آپ سیل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جان لیتے ہیں مال کا حال. کرنسی ریٹس کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. سو ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچا ہے اپنے اختتام کو. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک، نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.